السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وکیل نامہ کے ویورز، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کی کسی شخص نے ہتک عزت کی ہو، ڈیفیمیشن کی ہو، تو اس کے خلاف آپ کے پاس قانونی کون سے ریمیڈیز اویلیبل ہیں، کون سے فورمز آپ کے پاس قانونی اویلیبل ہیں کہ جن کو اپنا کے آپ ان کے خلاف کوئی مقدمہ کر سکتے ہیں۔ چلیں بتاتے ہیں آپ کو کہ ڈیفیمیشن کیا ہے، ہتک عزت کیا ہے۔ اگر آپ کی کوئی شخص آپ کے علاوہ کسی اور شخص کے سامنے آپ کی ایسی توہین کرے کہ جس سے آپ کا قد و قامت معاشرے میں اس کی آنکھوں میں جو پہلے تھا اب اس سے کم ہو جائے، تو ہر وہ اس شخص کا رویہ یا اس شخص کا کنڈکٹ، کردار آپ کے ساتھ اس حوالے سے ہتک عزت کی تشریح میں آئے گا، اور اس کے خلاف آپ کے پاس پھر 3 قسم کی ریمیڈیز اویلیبل ہیں۔ ہمارے قانون میں ہتک عزت اگر آپ کی کوئی شخص کرتا ہے تو آپ کے پاس 3 قسم کی ریمیڈیز اویلیبل ہیں۔ آپ ان 3 قسم میں سے کوئی بھی قسم کی ریمیڈی اویل کر سکتے ہیں اور ان کو اس کی سزا دے سکتے ہیں۔ پہلا اس میں جو ہمارے پاس ریمیڈی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک ملک میں ڈیفیمیشن آرڈیننس ہے سال 2002 کا۔ اب اس ڈیفیمیشن آرڈیننس کے نیچے جو سوٹ دعویٰ آپ نے کرنا ہوگا وہ سول دعویٰ ہوگا، اور اگر یہ ڈیفیمیشن، یہ ہتک عزت آپ کی اس شخص نے 2 طریقہ کار سے کی ہو، یعنی یا تو اس نے الیکٹرانک میڈیا میں پہ آپ کے خلاف کوئی ایسی بات کی ہو ہتک آمیز جس سے آپ کی عزت میں کمی واقع ہوئی ہو، آپ سمجھتے ہیں، تو اس شخص کے خلاف ڈیفیمیشن آرڈیننس 2002 کے نیچے آپ کیس سول سوٹ کر سکتے ہیں، اور یا پھر کسی اخبار میں اس شخص نے آپ کے خلاف ایک ایسا بیان دیا ہو کہ جس سے آپ کی ہتک عزت ہوئی ہو، تو ایسی صورت میں بھی آپ اس قانون کا سہارا لے کے اس شخص کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ کر سکتے ہیں، اور یہ دعویٰ پیسوں کا دعویٰ ہوگا۔ آپ ان کے خلاف رقم کا دعویٰ کریں گے کہ میری عزت کا تو مول نہیں ہے پیسوں میں، لیکن چونکہ ان کو بھی تھوڑی سزا ہو تو میں 1 کروڑ، 10 کروڑ، 1 ارب، کوئی لیمٹ نہیں ہے، اتنے کا دعویٰ اس کے خلاف کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے یہ رقم جو ہے ان سے دلائی جائے کیونکہ انہوں نے میری ہتک عزت کی ہے۔ تو اب یہ جو دعویٰ ہوگا اس میں چونکہ 2 قسم کے ہی ہتک عزت والے واقعات آتے ہیں کہ جو الیکٹرانک میڈیا پہ پبلش کیا گیا ہو یا نیوز پیپر پہ کیا گیا ہو، تو یہ 2 قسم کے جو ہتک عزت ہوں گے تو ان کا دعویٰ آپ ڈائریکٹ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں کر سکتے ہیں۔ اس کا ایک فائدہ آپ کو یہ ہوگا اس قانون کا کہ آپ کو سول عدالت میں یعنی سول جج صاحب کے سامنے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ فورم آپ کا ختم ہو جائے گا۔ عموماً وہاں پہ کافی ٹائم لگتا ہے، ہمارے کیسز کو 4-5 سال، 6 سال بھی لگ جاتے ہیں، اس فورم میں لگ جاتے ہیں۔ تو جو فورم اس آرڈیننس کے نیچے اگر آپ دعویٰ کریں گے پیسوں کا ہتک عزت کے حوالے سے، تو وہ اس میں ڈائریکٹ آپ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں اس کو دائر کریں گے، اور اس میں 2 قسم کے پھر آپ کی ہتک عزت ہے۔ ایک کو ہم کہتے ہیں سلینڈر، ایک کو ہم لائبل کہتے ہیں۔ سلینڈر وہ ہتک عزت ہے کہ جو زبانی طور پہ ہوئی ہو، یعنی الیکٹرانک میڈیا کے اوپر کوئی آڈیو میسیج یا کوئی ویڈیو میسیج چلا ہو، تو جو اورل ہوگا، زبانی ہوگا، تو وہ سلینڈر کی ڈیفینیشن میں آئے گا، اور جو تحریری ہوگا یعنی کسی ڈاکومنٹ کی شکل میں، کسی تحریر کی شکل میں، چاہے وہ کسی پوسٹ کی شکل میں، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا پہ ہو یا کسی اخبار میں ہو، تو ایسی ہتک عزت کو لائبل کہتے ہیں۔ تو ان دونوں کے حوالے سے آپ اس ڈیفیمیشن آرڈیننس سن 2002 کے نیچے کر سکتے ہیں۔ ایک اور ریمیڈی جو آپ کے پاس اویلیبل ہے کہ اگر وہ شخص نہ کسی الیکٹرانک میڈیا پہ آپ کے خلاف کوئی ہتک آمیز بات کہتا ہے، نہ کوئی کسی اخبار میں دیتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر بالفرض وہ شخص کسی رستے میں چلتے ہوئے آپ کے خلاف کسی شخص کو
ایسی کوئی بات کرتا ہے کہ جس سے آپ کی عزت مجروح ہوتی ہے، یا کسی اور میڈیم کے ذریعے یہ شخص وہ اخبار میں اس کی پبلیکیشن نہ ہو، باقی مطلب کوئی بھی تحریری میڈیم ہو تو اس میں اس کی وہ آپ کے خلاف ایک ہتک آمیز بات لکھتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کے خلاف اب جو ریمیڈی ہے وہ آپ کی سول پروسیجر کوڈ ہے ہمارا 1908 کا، ان کا ایک سیکشن ہے سیکشن 9 جو اس کی جورسڈکشن کے حوالے سے ہے. تو اس سیکشن 9 کے نیچے آپ دعویٰ کرتے ہیں CPC کے، اور آپ یہ دعویٰ جو ہے وہ سول کورٹ میں کرتے ہیں. جس طرح ہم نے پچھلا دعویٰ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا کہا آپ کو، تو یہ والا دعویٰ آپ کریں گے سول کورٹ میں. یاد رکھیں کہ یہ والا اب اس قسم کا دعویٰ آپ نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب کی عدالت میں نہیں کرنا، آپ نے یہ والا سوٹ سول کورٹ میں کرنا ہے، سیکشن 9 CPC کے نیچے کرنا ہے. اور یہ جو CPC ہے سیکشن 9، اس حوالے سے آگسٹ سپریم کورٹ معزز عدالت سپریم کورٹ پاکستان کی ایک ججمنٹ سال 1994 کی ہے، جس کی روح سے یہ ہمارے SCMR سپریم کورٹ منتھلی ریویو ایک ڈائجسٹ آتا ہے ہر مہینے، یہ اس میں رپورٹڈ ججمنٹ ہے، جس کے حوالے سے انہوں نے آگسٹ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اب اگر اس قسم کی آپ کی ڈیفیمیشن ہوگی تو چونکہ اس کے اوپر ہمارا لا خاموش ہے، قانون میں کہیں اس کا ذکر نہیں تھا، تو سپریم کورٹ نے اس میٹر کو ونس فار آل سیٹل کیا تھا 1994 SCMR میں کہ آپ اس کا دعویٰ سیکشن 9 CPC کے نیچے کر سکتے ہیں اور سول سوٹ اس کا ہو سکتا ہے. پھر ہمارے پاس ایک تیسری ریمیڈی آپ کی ہتک عزت کے حوالے سے، اگر آپ کی عزت مجروح ہوئی ہے تو اس حوالے سے ہو سکتی ہے، اور یہ تعزیرات پاکستان کے نیچے اب آپ کی جو ریمیڈی ہے وہ بھی ہے. اس کو ہم سیکشن 499 پاکستان پینل کوڈ میں ہتک عزت یا ڈیفیمیشن کی تشریح کی گئی ہے، اور اس کے مختلف اقسام ایکسپلینیشن سے دی گئی ہیں. اب اگر اس 499 ڈیفیمیشن آپ سمجھتے ہیں کہ میں ان کے خلاف سول سوٹ ریکوری نہیں کرنا چاہتا اور اس شخص کو میں سزا دلوانا چاہتا ہوں، تو پھر آپ کے پاس جو ریمیڈی ہے وہ 499 کی تشریح کی روشنی میں سیکشن 500 تعزیرات پاکستان کی روشنی میں آپ استغاثہ عدالت میں دائر کر سکتے ہیں، اور یہ استغاثہ آپ کے مخالف کو، آپ کے مجرم کو جس نے آپ کی عزت مجروح کی ہے کو 2 سال تک سزا دے سکتا ہے. تو آپ اپنے مجرم کو اس قانون کے تحت PPC تعزیرات پاکستان کے دفعہ 500 کے تحت 2 سال تک سزا دلوا سکتے ہیں. اس میں آپ نے کرمنل پروسیجر ضابطہ فوجداری کے نیچے عدالت میں جانا ہے، اور عدالت ٹرائل کنکلوڈ ہونے کے بعد اس کو سزا دے سکتی ہے. تو یہ تھی آج ہم نے آپ کو بتائے 3 قسم کے ہتک عزت کے خلاف آپ کے 3 ریمیڈیز جو 3 قوانین میں درج ہیں. امید ہے کہ آج آپ کو اس بات کا علم ہو چکا ہوگا کہ آپ کی ہتک عزت کے خلاف آپ کے پاس ریمیڈیز قانون میں اویلیبل ہیں، آپ کے رائٹس محفوظ ہیں. آپ کون سا قانون کے نیچے اپنی ریمیڈی حاصل کرنا چاہتے ہیں. 3 قسم کے قوانین ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے. ہاں البتہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. اگر وہ الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا میں کہیں پہ فیس بک پہ یا کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اگر وہ آپ کی خلاف ہتک آمیز مواد کی تشہیر ہو چکی ہے تو آپ نے ڈیفیمیشن آرڈیننس کے 2002 کے نیچے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب کے پاس جانا ہے. اور اگر آپ کی اگر آپ کی اس کے ہٹ کے کہیں پہ ہتک عزت ہوئی ہے تو اس صورتحال میں آپ نے پیسوں کا دعویٰ سول کورٹ میں سیکشن 9 CPC کے نیچے کرنا ہے.
اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب کے پاس نہیں کرنا. اور اگر آپ اس کو سزا دلوانا چاہتے ہیں تو سیکشن 500 ضابطہ فوجداری کے نیچے آپ اس کو 2 سال تک سزا دے سکتے ہیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو ڈیفیمیشن کے حوالے سے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو نیچے دیے گئے سرخ بٹن کو پریس کر کے سبسکرائب کریں, ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آئندہ بھی اس قسم کی اچھی ویڈیوز آئے تو آپ کے سامنے یوٹیوب اس کو آپ کے سامنے لے کے آئے اور آپ سے مس نہ ہو. اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور اس کو شیئر کیجیے گا اپنے فرینڈ سرکل میں, تاکہ جتنے زیادہ لوگ اس علم سے مستفید ہو سکیں. تو یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے. تو آج کی ویڈیو اتنے تک. اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر پولیس آپ کے خلاف آپ نے جو درخواست دیا ہے اس پہ کوئی مخالف کے اوپر FIR نہیں درج کرتی, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے ہمارے معاشرے میں کہ تو اس کے خلاف پولیس کے اس FIR درج نہ کرنے کے خلاف آپ کے پاس کون سی ریمیڈی ہے. اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. آج کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.